جی آداب عرض ہے. میں اس وقت سفر میں ہوں، چونکہ میں اپنے شہر میں نہیں ہوں، میں اس وقت برطانیہ میں ہوں. ام، تو تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں آپ سے ملاقات کر سکتا. لیکن مجھے بہت تھوڑی دیر کے لیے یہاں ایک دفتر میں مجھے انٹرنیٹ دستیاب ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لوں. صبح جب مجھے معلوم ہوا عمران خان صاحب کے بابا فرید کے مزار پر بوسہ دینے کا، تو اس پر میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اس انداز کی کسی بھی شخص پر کوئی تنقید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک شخص جاتا ہے اور یہ بہت ہی مقدس لوگ ہیں، بہت بزرگ لوگ ہیں. ہم سب جب جاتے ہیں تو ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں، اور میں بھی جب کسی ایسے مزار پر جاتا ہوں تو میں اس کی دیواروں کو یہ سمجھ کے ضرور بوسہ دیتا ہوں. اور میں نے اپنے والدین سے یہی سنا کہ ہم راجپوت ہیں، ہم تک جو بھی روشنی پہنچی ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے پہنچی ہے جو اپنے گھر بار چھوڑ کے ہندوستان میں ہم تک آئے، اور ہمیں اپنی تعلیمات سے، محبت سے، عشق سے ہمیں سرفراز کیا. یہی وہ لوگ صوفی تھے جنہوں نے ہمیں اپنی محبت سے ہمارے دل بدلے. مجھے صرف جو بات کرنا ہے وہ یہ، دو باتیں مجھے کرنا ہے. ایک بات تو یہ کہ ابھی مجھے چونکہ انٹرنیٹ دستیاب ہوا تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی. اس سے پہلے میرے پاس جو انٹرنیٹ تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ میں اس پر کوئی ویڈیو دیکھ سکتا، تو مجھے صرف خبر پر ہی اکتفا کرنا پڑا. تو بات یہ ہے کہ مجھے ابھی وہ ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور میں کم از کم اس پر شرمندگی کا اظہار کر سکتا ہوں کہ یہ اس ملک کے رہنما ہیں جو کسی عہدے کے لیے، کسی منصب کے لیے کسی بھی حد کو عبور کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پر میں صرف عمران خان کیا، یہاں سب کی حالت یہی ہے، لیکن اس وقت چونکہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو میرے لیے کم سے کم یہ بات باعث شرمندگی اس لیے بھی ہے کہ ہمارے ہاں، میں نے چونکہ خود لکھا بھی تھا کہ تنقید اس انداز کی نہ کیا کریں، لیکن میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی ہے تو یقین کیجئے ایک پڑھے لکھے آدمی کے طور پر، اور ایک ایسا شخص جو خود مزاروں پر اور درباروں پر جاتا ہے، اس کے طور پر مجھے تو کم سے کم وہ ویڈیو دیکھ کے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. دوسری بات یہ، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ میں بے جا تنقید نہیں کرتا. مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں بڑا سخت تنقید کر رہا ہوتا ہوں عمران خان سمیت تمام پر، لیکن آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہوگا کہ میں نے عمران خان پر کتنی ساری تنقیدی پوسٹ بھی لکھی ہیں. لیکن جب مجھے ایک خبر معلوم چلی تو میں نے تنقید کرنے کی بجائے اس معاملے پر میں نے واضح انداز میں کہا کہ اگر یہ، کیونکہ مجھے معلوم چلا تھا کہ عمران خان نے بابا فرید کے مزار پر بوسہ دیا اور اس کو ایک تنازع بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میں کسی سے کتنی بھی سخت تنقید کر رہا ہوں، کسی سے میرے کتنے بھی سخت اختلافات ہوں، لیکن میں کسی بھی صورت بے جا تنقید پر یقین نہیں رکھتا، اور ایسے موقع پر میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. تو اس لیے اس موقع پر اس خبر کے ساتھ جو میرا رویہ تھا وہ یہی تھا. لیکن میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی، مجھے کم سے کم اس بات پر شرمندگی ہے کہ یہ کس انداز کے لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو وزارت کے لیے، عمارت کے لیے، منصب کے لیے تمام تر حدیں پھلانگنے کو تیار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نئے نظریات پیدا کر سکتے ہیں، اپنے پرانے نظریات پر لعنت بھیج سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، ایک ہی وقت میں ایک شخص جو عسکریت پسندوں کو مالی اعانت دے رہا ہو، یا عسکریت پسندوں کے اساس سمجھنے والوں کو مالی اعانت دے رہا ہو، وہی آدمی عشق کے مراکز پر جا کر، محبت کے مراکز پر جا کر وہ سجدہ ریز بھی ہو جاتا ہے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت لکھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ وہ لوگ ہیں جو 1000 ہی سجدے کریں گے، 1000 سجدے کرتے چلے جائیں گے، لیکن یہ کبھی بھی وہ ایک سجدہ نہیں کر سکتے. اور یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے لیے یہ جو میرا رویہ ہے، میرے خیال میں انہیں اس سے بھی سیکھنا چاہیے کہ جب مجھے صبح معلوم چلا کہ صرف ایک بوسے کی بنیاد پر عمران خان پر تنقید ہو رہی ہے تو میں اس وقت ان کے ساتھ کھڑا تھا. لیکن اب مجھے وہ چونکہ انٹرنیٹ ملا، بہت سارے دوستوں نے مجھے وہ ویڈیو ارسال کی، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ اور جس انداز سے، یہ توہمکانہ انداز سے جاتے ہوئے، پورے غرور سے جاتے ہوئے، خانہ پوری کے طور پر اس دربار پر سر رکھ کے یہ
میسیج دینا ان خاص طور پر بریلویوں کو یا جو ہم جیسے مزاروں کو ماننے والے لوگ ہیں کہ وہ سیاسی طور پر اس کا فائدہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر سر اٹھانا اور پھر رعونت سے چلتے چلے جانا، یہ رویے میرے خیال میں ان کی ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ مزار، یہ بزرگ ہستیاں، ان کے اوپر کسی قسم کی سیاست کی جانا چاہیے. یہ بہت عظیم لوگ ہیں. بابا نظام الدین اولیاء ہوں یا معین الدین چشتی اجمیری ہوں یا داتا حجویری ہوں یا نیچے تک اگر آپ آ جائیں اس جنوبی پنجاب تک اور پھر بے شمار درگاہیں سندھ میں اور دیگر علاقوں میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ہمیں محبت اور عشق کرنا سکھایا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں انسانیت سے محبت سکھائی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ہماری ذات تک پہنچایا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں عشق کی منزلیں بتائیں. اقبال نے تو اس بارے میں لکھا تھا کہ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی یہ نگاہ کی تیغ بازی. یہ وہ لوگ تھے جو نگاہوں سے دلوں کی تمام تر سلطنتیں فتح کر لیا کرتے تھے. ان کے مزارات کو بھی اب اگر ایک طرف وہ تھے جو ان کو دھماکوں سے اڑا رہے تھے، اب دوسری طرف وہ ہیں جو نام نہاد اور جعلی سجدے کر کے، جعلی طور پر عقیدت کا اظہار کر کے صرف اور صرف انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. انہیں ضرور ریجیکٹ کیجیے. میں پھر عمران خان کے حامیوں کو کہہ دوں کہ جب ان کے ساتھ میں نے دیکھا کہ صبح زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت تک میں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی، صرف مجھے خبر معلوم ہوئی تھی، میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. لیکن اس وقت میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں بالکل دل سے کہ یہ صرف اور صرف ایک سیاسی ڈھکوسلا ہے. اس کا حقیقت اور محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. میں بہت تھوڑی دیر کے لیے مجھے انٹرنیٹ ملا تھا، میں نے یہاں پر آ کے آپ سے بات کرنا ضروری سمجھا. میں جب واپس پہنچ جاؤں گا جرمنی اور پھر میں تفصیل سے اس پر بھی بات کروں گا اور پھر دیگر موضوعات پر بھی. اپنا خیال رکھیے گا اور یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دیجیے. میں صرف آخر میں معین الدین چشتی اجمیری کا وہ شعر ہی پڑھنا چاہوں گا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. آداب.